السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قولوا للناس حسنا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے زندگی میں ایک بار پھر جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حقیقی لذت، حقیقی سکون، حقیقی کیفیت عطا فرمائے۔ زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، رب ذوالجلال ان سانسوں کو اپنی بندگی کی، اپنی اطاعت کی زینت عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خالص محبت عطا فرما دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آج کی گفتگو کا بنیادی عنوان یہ ہے کہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، اس کی طبیعت پر جو معاشرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی کیفیات اور باہمی محبتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ایک خاص صفت بیان فرما رہا ہے، والذین آمنوا معہ، جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ایمان لائے، ان کے اندر جو صفت پیدا ہو جاتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، رحماء بینہم، کہ ان کے دل آپس میں رحمت بھرے ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں رحمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ،
اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں کافر، ان کے حوالے سے وہ آپس میں مل کر ان کے خلاف شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گویا کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کی ہیں۔ پہلی صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپس میں رحمت کا جذبہ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ پیدا کی، بیان فرمائی کہ آپس میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات بنیادی طور پر سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں، جب کوئی بندہ ان 3 قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال دے، تو اس کے اندر رب ذوالجلال یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ 3 قوتیں وہ کون سی ہیں؟ بنیادی طور پر جو ہر انسان کے اندر تمام کاموں کو سر انجام دینے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے ہم یہ مائک فون استعمال کر رہے ہیں، بجلی نہ ہو تو یہ کسی کام کا نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن جو چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے، وہ اپنی 3 قوتوں کے اندر اعتدال کی کیفیت کو پیدا کر لے۔ قوت عقلیہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل کی قوت سے سرفراز کیا ہے، مگر جو انسان محنت کرتا ہے، اپنی اس عقل کی حفاظت کرتا ہے، تو عقل کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس عقل کی قوت کے ذریعہ اللہ رب العزت اس بندے کے اندر حکمت اور دانائی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اپنی عقل کا منفی استعمال کرتا ہے، اپنی اس عقل کی حفاظت نہیں کرتا، میل کچیل اس کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے، تو پھر یہ عقل معاشرے کے اندر منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کن چیزوں سے کرے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، مگر چند بنیادی چیزیں کہ جس کے ساتھ عقل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر نشہ آور اشیاء، اس سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے۔ شراب پینے سے عقل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، افیون کا استعمال ہے، عقل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نشہ جو انسان اپنی جسم کے اندر داخل کرتا ہے، تو اس سے انسان کی جو عقل ہے اس کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی جتنی بھی خباثتیں انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں وہ شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے نہیں بچتا۔ یہی وجہ ہے اس کا دائرہ کار کتنا وسیع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا شراب پینے والا، شراب پلانے والا، نچوڑنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، اس کو بیچنے والا، اور جس حوالے سے جو بندہ اس کی ترسیل کے اندر، اس کے انتظام کے اندر جس حیثیت سے بھی شامل ہوتا چلا جاتا ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ اب یہ انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے،
اسی طرح ایک اور چیز بھی انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، فحاشی، بے حیائی۔ یہ انسان کی عقل کا دائرہ تنگ کرتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس بندے کی طبیعت میں یہ فحاشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے حیائی کی طرف رغبت کرتا ہے، غلط سنتا ہے، غلط دیکھتا ہے، غلط بات کرتا ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، فحش گالیاں نکالتا ہے، فحش باتیں سن کر، یعنی بے حیائی والی باتیں سن کر اس کی جو ضمیر کی کیفیت ہے اس کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو لائٹلی لے لیتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو اس کو ماں کی گالی نکالے، بہن کی گالی نکالے، تو ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا پکا دوست ہے۔ یعنی اتنا احساس بھی ختم ہو جائے کہ ایک شخص گالی نکالنے والے کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ اب یہ جو فحاشی والی بات ہوتی ہے یہ انسان کی عقل کے اندر منفی قوتیں پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے خدا نخواستہ جس بچے کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے سرمایہ کا نقصان کرے گا، فحاشی کے اوپر لگائے گا، دیکھنے کے اوپر، یا کوئی اور پہلو اختیار کرے گا، ماں باپ کو پریشان کرے گا، معاشرے کو پریشان کرے گا۔ اب اس کے لیے باقاعدہ طور پر شریعت اسلامیہ نے ضابطے ہمیں عطا فرما دیے کہ آپ نے اس کام کو روکنا کیسے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ فحاشی والی ہر وہ شے جو انسان کی عقل کو بے حیائی کی طرف راغب کرنے کا آلہ بن سکتی ہے اس کی خرید و فروخت سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ایسا آلہ، ایسی چیز جس سے فحاشی پیدا ہوتی ہے، فحاشی کا رجحان بڑھتا ہے، اگر ایسی خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ بگاڑ پیدا ہونے کی اصل وجہ وہ عقل کا منفی استعمال ہے، اور عقل کب منفی طرف جاتی ہے؟ جب خدا نخواستہ گھروں میں فحاشی اور بے حیائی کا رواج اتنا عام ہو جائے کہ فحاشی اور بے حیائی، فحاشی اور بے حیائی رہے ہی نہ، اس سے عقل میں بگاڑ پیدا ہوا۔ پھر اس کے ضمنی چیزیں، یہ جو فحاشی کے اعتبار سے ضمنی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، کانوں کو غلط چیزوں کی طرف لگا دینا، ایسی محافل اور مجالس کا اختیار کرنا کہ جن میں بیٹھنے سے انسان کا ذہن بے حیائی کی طرف رغبت اختیار کرے، ایسے دوستوں میں بیٹھنا کہ جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کی طبیعت سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہو اور دنیا کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اس سے بھی یہ پرابلمز، برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری چیز جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے کہ جب انسان اپنی طبیعت پر یہ چیز نافذ کرنا شروع کر دے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ مثال کے طور پر غربت کا خوف انسان کی طبیعت پہ طاری کر دے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو پیسے کی تقسیم ہے یہ اللہ نے خود کی ہوئی ہے۔ یعنی جو بات آپ ایک طے کر لیں یا سمجھ لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی علامتیں ہیں کہ جس کے پاس جتنا سرمایہ زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں بھی بندہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے یا اللہ تعالیٰ دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا نا۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو کس کو کامیاب کہتا ہے؟ آپ دیکھیں، قد افلح المؤمنون، وہ تو کہتا ہے کہ مومن کامیاب ہوئے۔ پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دی کہ مومن نماز کی ادائی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور لغو باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب تو وہ ہوا ہے کہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، جس کا دل صاف ہے، وہ چاہے روڈ پہ بیٹھا ہو کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس لباس پورا سورا ہو کامیاب ہے، چاہے اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہو کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلتا ہے مگر اس کا دل صاف نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ انتہائی ناکام ترین شخص کہلائے گا۔ تو یہ جو غربت کا خوف ہے یہ انسان کی عقل اس کو برباد کرتا ہے۔ جب یہ خوف پیدا ہو گیا، اب اس کی کئی مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دفتر میں کام کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا افسر جو ہے وہ گاڑی پہ آتا ہے، دوسرے لوگ یہ چیز اختیار کرتے ہیں، فلاں چیز اختیار کرتے ہیں، اور اس پہ غربت کا خوف طاری ہو گیا، اس کی طبیعت سے شکر ختم ہو گیا۔ یہ کہنے کے بجائے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے روٹی روزی عطا کر رہا ہے، شکر کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور اس نے کیا کیا، دوسروں کو دیکھ کر اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کی کہ یار اگر یہ گاڑی پہ آتا ہے تو میں بھی گاڑی پہ آؤں، اگر اس کا زرق برق لباس ہے تو میں بھی زرق برق لباس پہنوں۔ تو اب اس کی عقل خراب ہوگی، وہ کیا کرے گا، وہ چور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، رشوت لے گا، چوری کرے گا، کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کر لے گا۔ اب یہ ساری منفی قوتیں کیوں پیدا ہوئیں کہ اس نے اپنی عقل کی حفاظت نہیں کی۔ اب یہاں پر عقل کی حفاظت اس کو یوں کرنی چاہیے تھی کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے کریم آقا جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہوں، اور کبھی کبھی وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، کبھی کبھی گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں بھی ہوتی تھی، گھر میں تشریف لے آتے تھے، امہات سے پوچھتے تھے کہ آج کھانے کی کوئی چیز ہے، آگے سے آواز آتی کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اس طرح عقل کی حفاظت ہوتی، بجائے اس کے بندہ چڑچڑا ہو جائے کہ آج اگر اس نے اچھا کھانا کھایا ہے تو میں نے کیوں نہیں کھایا۔ آپ نے دیکھا گھروں میں یہی لڑائیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ انہوں نے تو یہ خرید لیا، انہوں نے تو فلاں چیز خرید لی، اتنے مہنگے مہنگے لباس خرید لیے، اور ہم نے تو کوئی خریداری ہی نہیں کی۔ یہ تانا ملنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں، اور پھر اس کے نتائج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اب وہ بندہ قرض بھی لے گا، بعد دفعہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے حرام کی طرف نہیں جانا، وہ قرض لینا شروع کر دے گا، پھر قرض کا دباؤ اس کے اوپر رہے گا۔ جب قرض کا دباؤ انسان کی طبیعت پہ ہو تو پھر بھی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ انسان اپنی طبیعت میں جو رحمت پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی رکاوٹ، جو بندہ اپنی عقل کی حفاظت نہیں کرتا، کن چیزوں سے؟ نمبر 1، وہ اشیاء جو ممنوع ہیں ان کا استعمال کرنا چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، اس کے علاوہ افیون چھوڑ دے، نشہ آور اشیاء جتنی ہیں ان کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی لٹریچر، کتابیں، بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی سکرین پر چلنے والی چیزیں، وہ ہمارے سوشل میڈیا سے لے کر ٹیلی ویژن اور اس کے علاوہ جتنے ایسے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور اس دور کے اندر یقین جانیں، جو ہمارے پرانے بزرگوں کا دور ہم پڑھتے ہیں، اس وقت آسان کچھ کام تھے، یعنی اس وقت یہ تھا کہ برائی کی طرف چل کے جانا پڑتا تھا۔ اگر کوئی شخص برائی کی طرف جانا چاہتا تو اسے چل کے جانا پڑتا تھا۔ اور اس دور کے اندر یہ ہے کہ برائی گھر میں آ گئی ہے تو اپنے آپ کی حفاظت کرنا اصل کام ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی جیب میں برائی وہاں پر موجود ہے، مگر اس سے حفاظت کرنا ہمارے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اب یہ ہوگی عقل کی حفاظت۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ اپنی طبیعت میں رحمت پیدا کرنا چاہتا ہے تو دوسری قوت کی حفاظت کرے، اسے کہا جاتا ہے قوت غضبیہ۔ اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے، یعنی کوئی بندہ یہ کہے نا کہ مجھے غصہ نہیں آتا،
وہ جھوٹ بولتا ہے۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، مگر یہ جو غضب کی قوت ہے، اب اس کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے، لگانی کہاں پہ؟ دیکھیں، اگر یہی غضب کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے، اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں غلط جگہ پہ، کسی پہ ظلم کرنے پہ اس کو لگا دیتے ہیں غضب کی قوت، کسی شخص کو پریشان کرنے کے لیے غضب کی قوت لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بندہ غضب کی قوت کا جب غلط استعمال کرتا ہے تو وہ ظالموں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے۔ ہمارا نظام الٹ ہے، ہمارے ہاں غضب کی قوت کا اگر کوئی استعمال کرے غلط، ہم کہتے ہیں بڑا بہادر ہے۔ اب سوال کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں بہادر کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہادر ہے وہ بندہ کہ جس کو غصہ دلایا جائے کسی بھی طریقے سے، اور وہ اپنے غضب کی جو قوت ہے اس کا منفی استعمال نہ کرے بلکہ کنٹرول کرے، اور غضب ہے اس کے اندر مگر غضب کی قوت کو حکمت عملی کے ساتھ صحیح جگہ پہ استعمال کرے، تو یہ ہے اصل میں بہادر بندہ۔ ہمارے ہاں بہادری کا معیار الٹ سمجھا جاتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، اسے شجاعت کی کیفیت کہتے ہیں۔ شجاعت، بہادری، یہ اعتدال اس طرح آتا ہے۔ اب اسی بات کی جو اصل کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، جو آیا پاک میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ پڑھا ہے کہ صحابہ کرام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم تھے، ان کی طبیعت میں رحمت کا جذبہ تھا۔ اس کی وجہ بھی کیا تھی رحمت کے جذبے کی؟ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صحیح ایمان لائے تھے۔ ہمارے ایمان انتہائی کمزور ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت انسان کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جتنا بندہ حضور کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یقین جانیں اس بندے کی طبیعت میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، وہ حضور کی امت سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے نبی کے امتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اب جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اگر حضور سے محبت کرتا ہوں تو حضور ہیں میرے محبوب، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کے محبوب کون ہیں؟ تو کائنات کے آقا نے ایک بار نہیں کئی بار یہ جملہ ارشاد فرما کے کہہ دیا، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ جو نبی اپنی امت سے اتنی شدید ترین محبت کرتا ہو اور جو امتی حضور سے محبت کرتا ہو، وہ حضور کی امت کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ رحمت کے جذبے کے ساتھ پیش آتا چلا جائے گا۔ اور اگر حضور سے محبت نہیں ہے، حضور سے تعلق درست نہیں ہے، تو پھر رحمت ختم ہو جاتی ہے، پھر بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ظلم اسی سے جنم لیتا ہے، منافقت اسی سے جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے مدنی دور کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تین طرح کے لوگ متعلق ہوئے۔ کافر، جس میں یہود و نصارہ تھے، واضح واضح بائیکاٹ ہے، کفر ہے، اب ان کے بارے میں رویہ اور تھا۔ شدید محبت کرنے والے، ان کے بارے میں انداز اور ہے، قرآن نے بیان کیا۔ اور تیسرا درجہ منافقین کا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دل سے نفرت کرتے تھے، ظاہراً قریب قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں پھر قرآن نے یہ کہا کہ یہ لوگ فسادی ہوتے ہیں، کیونکہ قوت غضبیہ کا استعمال یہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اور قرآن نے پھر ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد پیدا نہ کرو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہم فسادی تھوڑے ہیں، ہم تو
اصلاح کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال دو ٹوک لفظوں میں فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، فسادی یہی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فسادی ہیں۔ لہذا جو بندہ اپنی عقل کی حفاظت کرے، نمبر 2 قوت غضبیہ کی حفاظت کرے، اس کے اندر پھر رحمت کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کا حفاظت کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ۔ یہ اللہ نے ہر ایک میں رکھی، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر یہ قوت موجود نہ ہو۔ اب اس کی حفاظت کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کر دیا۔ قرآن میں کیا بیان کیا؟ سورہ نور کے اندر ایمان والوں کو حکم ہوا کہ اے میرے پیارے محبوب، ایمان والے مردوں کو فرمائیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فحاشی پیدا نہیں ہوگی، شہوت کی قوت پہ کنٹرول ہوگا۔ خواتین کو یہ حکم ہوا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر امہات المومنین کو باقاعدہ طور پر امت کی ماں کو یہ حکم عطا فرمایا کہ جب پردے کے پیچھے سے تم سے کوئی بات کرنے لگے تو تمہاری بات کے اندر زور ہونا چاہیے، وزن ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نرم لہجے میں بات کرو اور جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، دل کا اچھا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غلط بات پیدا ہو جائے، یعنی یہاں تک منع ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر کوئی غیر محرم ان سے بات کرتا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں مردانہ آواز ہونی چاہیے، یعنی اگر عام لفظوں میں اس کو میں سمجھاؤں، رجولیت، کہ بھئی بات کریں مردانہ آواز کے ساتھ، جی وعلیکم السلام، یہ کوئی بے مروتی نہیں ہوگی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جی بھائی کس سے ملنا ہے؟ ابا جی گھر میں نہیں ہیں، یعنی ملائمت کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ دل کے اندر کسی قسم کا کوئی روگ پیدا نہ ہو، اس سے شہوت کی بیماری کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت اسلامیہ نے نکاح کا حکم عطا فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ ہر وہ ذریعہ، سد الذرائع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کو کنٹرول کیا جائے، نگاہوں کو کنٹرول کیا جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، تو اس سے یہ کیفیات جو ہیں، اس سے بھی جب انسان بچتا چلا جاتا ہے تو رحمت کا جذبہ انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آخری رکعت کے اندر ہم نے ایک دوسرے کو کتنا بڑا پیغام دیا۔ کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ آپ دوران نماز ایک دوسرے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور میری طرف سے سلامتی کا سرٹیفکیٹ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں تمہیں اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھوں گا، اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی دے رہا ہوں کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ کوئی جملہ، کتنا خوبصورت جملہ ہم 5 وقت ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسمی جملہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک خدا نخواستہ ہم نماز بھی پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد نمازی حضرات ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں، مسجد کے آداب کا خیال بھی نہ رکھیں، اونچی اونچی آواز کے ساتھ مسجد سے بولنے کا انداز اختیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ 2 بندے مسجد نبوی میں اونچی آواز کے ساتھ بول رہے تھے، آپ تھوڑے سے دور کھڑے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو اونچی آواز سے نہیں روکا جیسے ہمارے یہاں انداز ہے، انداز بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ پوری مسجد میں گونج پیدا ہو جائے۔ آپ نے ایک کنکری اٹھائی ہلکی سی اور ان کی طرف یوں پھینک دی۔ جب ان کو لگی، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ نے دور سے اشارہ فرمایا چپ ہو جاؤ،
خاموشی اختیار کرو، آہستہ بولو، اور بعد میں یہ فرمایا کہ اگر تم کسی اور علاقے سے آئے ہوئے تھے، اگر تم ہمارے علاقے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا ضرور دیتا کہ تم نے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ لہذا کوشش کریں اپنے اندر رحمت کا جذبہ یہ پیدا کیجیے۔ اب رحمت کا جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 عقل کی حفاظت کرنی ہے، نمبر 2 اپنی غضب والی قوت کی حفاظت کرنی ہے، نمبر 3 اپنی جو شہوانی قوت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور باہمی محبت اور مروت کا رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اب آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا انتہائی مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں، سب سے اہم چیز ان تینوں کا جو مرکز ہم سمجھ لیں، اور سب سے بنیادی مرکز ہے وہ عقل، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا۔ عقل جب خالص ہوتی ہے تو وہ لب بن جاتی ہے، قرآن نے اس کو کہا لب۔ اولی الالباب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذکر کیا ہے، عام عقل نہیں۔ عقل جب آپ حفاظت کر لیتے ہیں اس کی مختلف چیزوں سے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ لب۔ ان فحاشی سے بچا لیا، بے حیائی سے بچا لیا، بری باتوں سے بچا لیا، برے رویوں سے بچا لیا، اب یہ عقل لب بن جاتی ہے۔ اور جب عقل لب بنتی ہے تو اس وقت اس بندے کو کائنات کے سارے راز معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑا ذریعہ ہمیں عطا کیا گیا وہ ہے علم، کہ آپ نے عقل کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ وہ علم کے ذریعے کرنی ہے، علم کی روشنی سے کرنی ہے، اس سے انسان کی عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب علم کی روشنی آپ خود بھی پڑھیں، آگے بڑھیں علم کی روشنی کے تحت۔ اور میں بڑے پیار سے اکثر یہ بات کہتا ہوں، زندگی کے تمام مسائل کا حل ایک مسئلہ نہیں، یہ نہ کوئی بات میں جذباتی طور پر کہہ رہا ہوں، نہ کوئی آپ کو اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کا نچوڑ یہ بیان کر رہا ہوں۔ جو بندہ اپنے تمام مسائل کا حل چاہتا ہے، تمام مسائل کا، ایک نہیں تمام مسائل کا حل چاہتا ہے، وہ علمی میدان کے اندر کود پڑے، قرآن سے محبت کرے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن سے محبت عشق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے بڑے بڑے کام اپنے ذمے لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کے کام ہی اللہ کے ذمے ہو جائیں گے، اب بعض لوگوں کو کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، جیسے یہ سمجھ نہ آئی کہ حضور معراج پہ کیسے چلے گئے۔ عقل سے بات تو نہیں سمجھ آتی کہ ایک لمحے میں حضور سدرت وہاں پر چلے، مکہ مکرمہ سے پھر بیت المقدس بھی گئے ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جنت کی سیر بھی کر لی ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہیں، پھر تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی جب ہو رہی ہے تو پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی چل رہا تھا۔ اب یہ باتیں عام بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، ہاں جو محب ہو اس کو لمحوں میں سمجھ آتی ہیں کہ اگر یہ بات محمد نے کی ہے تو بالکل ٹھیک کی ہے، اگر یہ بات حضور نے کی ہے تو بالکل ٹھیک کی ہے۔ اب اسی طرح یہ باتیں بعض دفعہ جو عقل کے گھوڑے منفی دوڑاتے ہیں، منفی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ ہو جائے جب میرا اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا علمی میدان کے حوالے سے اب کوشش آپ نے کرنی ہے، ہم سب نے، جو یہاں پہ علمی میدان چل رہا ہے، تمام اہل علاقہ، گاؤں والے، اس میں پڑھنے پڑھانے میں اپنی مشغولیت کو بڑھائیں۔ اگر آپ اپنا مستقبل بچانا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اس میں ہر حوالے سے اپنی آپ پیش رفت کریں، پڑھیں بھی، بچوں کو پڑھائیں بھی، اور اس کے علاوہ جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں کوئی آپ سے کوئی اپیل کر رہا ہوں اپنے لیے، یا یہ آپ کی اپنا کام ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنی جیب سے کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ یقین جانیں جتنا آپ اپنا خرچ کریں گے اپنے پڑھنے پہ، بچوں کو پڑھانے پہ، وہ آپ کا رائگاں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ عطا فرماتا ہے۔ عشر ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے جتنے مصارف ہیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس میدان میں آگے بڑھیں
تاکہ ہم ایک اچھا نظام اور اچھی خوبصورت سوچ معاشرے کو فراہم کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت کا جذبہ عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔